بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. آپ نے فرمایا حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. شعبہ بے معنی شاخ. ایمان کی کئی شاخیں ہیں، کئی شعبے ہیں، پہلو ہیں. ان میں سے ایک ایمان کی شاخ فرمایا وہ ہے الحیا، کہ انسان میں مرد ہو یا عورت شرم و حیا کا جوہر موجود ہو. دوسری حدیث میں اس سے بڑھ کر آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اکٹھے رہنے عادی ہیں. فرمایا جس کے اندر سے ایمان اٹھ جائے یعنی ضائع ہو جائے، حیا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور جس سے حیا ختم ہو جائے ایمان خود بخود چلا جاتا ہے. یہ بڑا قابل غور حدیث کا جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں ایک ساتھ رہنے کے عادی ہیں، ایمان اور حیا. یہ نہیں کہ ان میں سے ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا، نہیں، ہوں گے تو دونوں ہوں گے. ایمان بھی ہے حیا بھی ہے، اور نہیں ہوں گے تو دونوں نہیں ہوں گے. ایک ساتھ یہ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، لازم ملزوم. اور یہ بات مشاہدۃً بھی معاشرے میں غور کر کے دیکھ لو تو آپ کو دوپہر کے سورج سے زیادہ واضح صاف نظر آئے گا کہ جہاں ایمان نہیں وہاں شرم و حیا کی نام کی چیز ہی کوئی نہیں. غور کر لو اس پر. جہاں ایمان نہیں وہاں شرم و حیا نہیں. وہاں
مشکوک النسب آپ کو سب افراد ملیں گے جن کا صحیح نسب بھی ثابت نہیں ہوگا. ماں بہن بیٹی کے درمیان تمیز نہیں ہوگی. وہ کیسے؟ جبکہ ان کے ہاں متا کرنا، جس کا دوسرا نام زنا ہے، اور اس سے بڑھ کر بے حیائی اور بے شرمی کیا ہو، وہ ان کے ہاں ایک عظیم و شان عبادت ہے. یہ اس قدر بے حیا بے شرم کیوں ثابت ہوئے کہ زنا کو عبادت کا درجہ دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان میں ایمان موجود نہیں. جب ایمان نہیں تو حیا کہاں ملے گا؟ حالانکہ یہ زنا جو ہے، یہ متا کیا جسے عنوان اور نام انہوں نے دے دیا، اور اس زنا پر انہوں نے خوبصورت یہ لیبل لگا دیا، یہ کسی غیر مسلم کے ہاں بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. کسی یہودی سے ذکر کرو، عیسائی سے کرو، ہندو سے کرو، کسی اور بدھ مت اور سکھ کے سامنے ذکر کرو، وہ بھی اس متا کو جو در حقیقت زنا ہے کسی صورت پسند نہیں کرے گا. حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، ایمان ادھر بھی نہیں، لیکن بعض چیزیں انسان کی انسانیت کا تقاضا بھی کرتی ہیں. ان کے ہاں بھی یہ چیز کسی صورت میں قابل برداشت نہیں، لیکن یہ ایمان کا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جس کے دراصل کسی دل کے کونے خدرے میں بھی ایمان کی رتی موجود نہیں، یہ زنا کو نام متا کا دے کر عظیم و شان عبادت کرا دیتا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ایمان نہیں تو وہاں شرم و حیا نہیں، اور جہاں شرم و حیا نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں ایمان نہ ہو وہاں شرم و حیا نہیں ہوتا. تو جتنا ایمان کی حفاظت کرنا ایماندار کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. انسان کے کردار میں، گفتار میں، اس کے لیل و نہار میں، اس کے آنکھ میں، زبان میں، ہاتھ میں، اس کے ہر معاملہ میں وہ شرم و حیا موجود ہو، تو یہ شرم و حیا جب صحیح معنوں میں موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی خالص موجود ہے. چنانچہ احادیث میں تو اس کے فضائل اور اہمیت کا بڑا طویل عنوان اور باب ہے. قرآن مقدس میں اللہ نے ایک واقعہ اس پہ ذکر کیا اور اس کا نمونہ پیش کیا کہ شرم و حیا کیسے ہوتا ہے. اور واقعہ میں بھی تذکرہ مرد کا نہیں، ایک عورت کا کیا. اور عورت بھی کوئی شادی شدہ نہیں کہ شادی شدہ ویسے بھی شرم و حیا والا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، ایک کنواری لڑکی ہے اور اس کے شرم و حیا کا تذکرہ اللہ کا لارد کلام. سبحان اللہ. ایک آدمی اسے میں کہوں بڑے شرم و حیا والا ہے، آپ کہیں وہ ہماری نگاہوں میں ایک یہ پاک دامن بیوی اور کنواری جسے کائنات کا رب کہتا ہے انسان میں حیا ہو تو اس پاک دامن بیوی جیسا ہونا چاہیے. اس کے شرم و حیا کا کیا عالم ہوگا. چنانچہ تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی فرعون اور فرعونی سازشیں کرنے لگے تو ایک آدمی اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی کہ آپ کے قتل کے پروگرام اور منصوبے بن رہے ہیں، لہذا آپ کے لیے خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور اپنی جان بچاؤ. اس کا تذکرہ قرآن کریم کر رہا ہے. دیکھو سورہ قصص آیت نمبر 20. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ وَجَاءَ اور آیا رَجُلٌ ایک مرد، ایک جوان
من اقصل مدینہ کی ایک بستی کی طرف، بستی کے اقصا پرلے کنارے سے. ایک وہ سورہ یاسین والا بزرگ ہے، وہاں بھی الفاظ یہی ہیں لیکن یہ اور بزرگ ہے وہ نہیں. فرمایا آیا یہ بھی بستی کے پرلے کنارے سے کیسے آیا؟ یسعا دوڑتا ہوا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے قالا کہتا ہے یا موسیٰ، ارے موسیٰ، ان الملأ، بے شک الملأ سرداروں نے، الملأ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور صاحب اقتدار طبقہ، انہوں نے مل بیٹھ کر میٹنگ اور مشورہ کیا آپ کے متعلق. یا تأمرون بک لیقتلوک، اس میں طے یہ پایا کہ آپ کو قتل کر دیں. وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے اور پروگرام بن چکے ہیں، لہذا فخرج، نکل جائیے یہاں سے. انی لاکا، بے شک میں آپ کے لیے من الناصحین، بڑے خیر خواہی کرنے والوں میں سے. ایسے نہیں آپ کو ڈرا دھمکا رہا، علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کر رہا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں تاکہ آپ کو وہ قتل نہ کر سکیں، لہذا آپ مجھ پہ اعتماد کریں اور یہاں سے تشریف لے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فخرج منها، پس نکل پڑے اس سے، اس بستی سے، خائفا یترقب، اس حال میں نکل پڑے کہ ڈرتے جا رہے ہیں کہیں فرعونی پیچھے سے پہنچ نہ جائیں. ڈر ہے، خوف ہے، وہ تعاقب کریں گے، پیچھے آئیں گے، کہیں مجھے پا نہ لے، پکڑ نہ لے، قتل کر دیں گے. وہ تو ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، جا بھی رہے ہیں. قالا، ساتھ ساتھ کہتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، ربی، اے میرے رب، آئے میرے رب، نجینی، بچا مجھے، نجات دے مجھے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، فرعونیوں سے مجھے بچا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کے شر سے مجھے نجات دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل تو پڑے لیکن کہاں جانا ہے، کس راستے پر، کس سمت، کس رخ پہ، کس کے پاس کوئی اتا پتا، کوئی گھر سے کبھی نکلے ہی نہیں، باہر کسی سے تعارف نہیں، بس ایسے چل پڑے یہاں سے نکلوں جہاں کہیں جا کے ٹھکانہ ملے گا سو ملے گا. سبحان اللہ. فرمایا چل پڑے، ولما توجہ، ولما، اور جب، توجہ، ان کی توجہ یعنی رخ اور سمت جو انہوں نے اختیار کیا، تلقاء مدین، وہ مدین کی طرف جاتا تھا. جس راستے پہ نکلے وہ راستہ مدین کی طرف جاتا تھا، پر موسیٰ علیہ السلام کو ابھی کوئی پتہ نہیں کہ ابھی مدین جا رہا ہوگا، یہ تو ایسے توکل پہ نکل پڑے. قالا، کہا، عسیٰ ربی، مجھے یقین ہے، بڑا پر امید ہوں کہ میرا رب ان کے یہدینی، رہنمائی کرے گا میری، سواء السبیل، سیدھے راستے کی، سواء سیدھا، السبیل سیدھا راستہ. یہ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں. ایک، نجینی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے میرے رب نجات عطا کر بچا. اور نمبر دو، مجھے کوئی راستے کی واقفیت نہیں، کوئی منزل اور ٹھکانہ اور ہدف میرے ذہن میں نہیں، ایسے ہی تیرے توکل اور
لہذا تو ہی میری صحیح راستے کی رہنمائی فرماتا جا۔ دن پہ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، حضرت موسیٰ اللہ کا عظیم الشان پیغمبر لیکن ابھی تک پیغمبر نہیں بنا تھا، پر کچھ وقت کے اور عرصے کے بعد اس نے پیغمبر بننا تھا، ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ چل رہے ہیں، بھوک ستاتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں درختوں کے پتے کھا کھا کر کہیں سے پانی کا چلو مل گیا، وہ پی کر کے اپنی بھوک اور پیاس کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز میسر نہیں تو بھوکا پیغمبر، پیاسا پیغمبر پیدل سفر اور کئی دنوں اور کئی راتوں پہ محیط اور طویل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، دیکھ رہے ہو، وَلَمَّا اور جب وارد وارد ہوئے یعنی پہنچے، ماء پانی پر، ماء پانی، مراد کو پانی کا کنواں، پانی کا کنواں، وہ کون سا؟ مدینہ، مدین والوں کا، مدین کے قریب، مدین شہر میں داخل ہونے سے کچھ پہلے یہ کنواں واقع تھا پانی کا، اس پر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَدَ عَلَيْهِ، پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں پر امتًا من الناس، امت بے معنی جماعت، ایک جماعت اور گروہ یعنی کافی سارے لوگوں کو، من الناس لوگوں کا ایک گروہ اور جماعت ٹولی پائی دیکھی حضرت موسیٰ نے اس مدین کے کنویں کے اردا گرد کیا کر رہے ہیں؟ یسقون اپنے ریوڑ مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پانی مفسرین فرماتے ہیں کنویں میں بڑا گہرا تھا، اس میں ڈول ڈالتے کنویں کے اندر، وہ پانی سا بھر جاتا پانی کا، تو پھر اسے کئی آدمی مل کر کے باہر نکالتے، وہ باہر نکال کے وہ ایک تالاب سا بنایا ہوا ہے، اس میں پانی ڈالتے، اپنے اپنے ریوڑ کو پلاتے، پھر دوسرا ڈول لٹکایا، پھر وہ جب پانی سے بھر جاتا کئی آدمی اسے مل کے نکالتے۔ ایک تو ڈول بڑا تھا کہ ایک آدمی نہیں نکال سکتا تھا، دوسرا کنویں کے اندر پانی اتنا گہرا تھا کہ ایک آدمی وہ اتنی بلندی پہ اسے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کافی سارے لوگ ہیں، اپنے اپنے ریوڑ کو لائے ہیں اور مل کر کے ایک دوسرے سے تعاون کر کے وہ ڈول کھینچتے ہیں پانی کا اور ریوڑ کو پانی پلانے میں مشغول ہے۔ ان کی اس حالت کو دیکھا اور ساتھ ہی وَوَجَدَ اور پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مِن دُونِهِمْ ان لوگوں سے، مردوں سے تھوڑے سے فاصلے پر، ان کے بیچ نہ، ان سے فاصلے پر تھوڑا سا ہٹ کر کے ان سے حضرت موسیٰ نے پایا، دیکھا امرأتین، دو بیویوں کو، لڑکیوں کو، تذودان کہ ان کے پاس بھی ان کا ریوڑ ہے، بھیڑ بکریاں، لیکن وہ اپنے اس ریوڑ کو دور روک کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ تذودان، نہ اپنے ریوڑ کو کنویں کی طرف آنے دیتی ہے، نہ خود آتی ہے، ادھر کھڑی ہے منتظر انتظار میں، اور اپنے ریوڑ کو بھی ادھر انہوں نے دور روک رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا، ان کو ان بیویوں پہ ترس آیا اور مردوں پہ غصہ آیا۔ مردوں پہ غصہ اس لیے آیا کہ وہ عورتیں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، اپنے ریوڑ کو روک کے کھڑی ہیں، اور یہ مرد ہو کر کے ان سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سائڈ پہ ہو جاتے، وہ پانی
پانی پلا کے چلی جاتی، پھر یہ پانی اپنے ریوڑ کو پلاتے رہتے۔ ان کی حالت ذات پہ ترس آیا اور ان پہ غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بیویوں کی طرف بڑھے اور ان کو مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، قالا، فرمایا، ما خطبکما، ما خطبکما، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ یہ مرد اپنے اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں اور تم عورتیں دور کھڑی ہو اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے، تم پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی۔ ما خطبکما، اصل ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ کیوں مجھے دیکھنے کو حالت ملی؟ قالتا، دونوں بول پڑی، قالتا، دونوں بول پڑی اور کہنے لگیا، اے اجنبی مسافر نوجوان، کیا پتا موسیٰ پیغمبر ہے یا پیغمبر بننے والا ہے، کوئی اجنبی سمجھا، مسافر سمجھا، آئے نوجوان اجنبی اور پردیسی، لا نسقی حتی یصدر الریاح، لا نسقی، ہم نے کنویں کی طرف آگے نہیں بڑھنا، اپنے ریوڑ کو ہم نے پانی نہیں پلانا، یہاں تک کہ یہ مرد پانی پلا کر کنواں خالی کر کے ریوڑ اپنے لے کر چلے نہ جائیں، تب تک ہم آگے بڑھنے والی نہیں، ہم اسی حالت میں کھڑی رہیں، اپنے ریوڑ کو بھی پابند رکھیں۔ لا نسقی حتی یصدر الریاح، جب یہ چلے جائیں گے پھر پیچھے جو پانی چھوٹا تھوڑا بچ جائے گا، ہم عورتیں ہیں، ہم سے تو وہ ڈور کھینچا نہیں جاتا، ہم وہی بچا کچا پانی اپنے ریوڑ کو پلا کر کے ہم بھی گھر کو چلی جائیں گے، لیکن جب تک یہ مرد موجود ہے اپنے اپنے ریوڑ کو لیے ہوئے ہیں اور کنویں کے قابض اور غاصب کھڑے ہیں، تب تک لا نسقی، ہم ادھر آنے کو تیار، اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا ماحول تو تھا نہیں، آج تو بازار میں مردوں سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں، کسی بھی دکان پہ جائے عورتوں سے خالی تمہیں نہیں نظر آئے گی، کپڑے کی دکان ہو کوئی اور دکان ہو، کہ سارا گھر کا سودا صرف خرید کے لانا، شاپنگ کرنا، یہ ہے ہی عورتوں کی ذمہ داری بنتا ہے۔ شرم نہ، ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کی تھی، عورتوں پہ ڈال دی گئی۔ جب عورت اتنی آزاد ہوئی اور بے پرد ہوئی، مردوں سے بھی وہ شرم و حیا چھن گیا۔ یہ بھی اچھا خاصا مرد ہوگا، دیکھنے میں بڑی ڈیل ڈول پرسنالٹی، دوستوں میں بیٹھ کر فخر کرے گا، یہ میری چادر میری وائف خرید کے لائی ہے، یہ میرے کپڑے لباس میری گھر والی خرید کے لائی ہے، اسے خوب کپڑا خریدنے کی، شاپنگ کرنے کی سمجھ ہے۔ یہ کیوں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے کہ شرم و حیا ختم ہو گیا، اتنا ڈیٹ پن ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ معاشرے کا سب سے بڑا ناصور ہے، یہ سب سے بڑا ناصور ہے معاشرے کا۔ مسلمان عورت گھر کی ملکہ ہے، بازار اور دفتر کی اور بسوں کی زینت نہیں ہے، گھر سے باہر جا سکتی ہے بقدر ضرورت اور پردے کا اہتمام کر کے، لیکن آج نہ بقدر ضرورت کا لحاظ ہے اور نہ ہی پردے کا اہتمام ہے۔ تو فرمایا لا نسقی حتی یصدر الریاح، سبحان اللہ، شرم و حیا کا نمونہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، بڑی پاک دامن بیویاں ہیں، عفت مآب اور بڑی شرم و حیا والی،
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جس طرح یہ مرد آئے ہیں اپنے اپنے ریوڑ کو لے کر کے پانی پلانے، تمہارے بھی گھر کا کوئی مرد آ جاتا، تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، تم نکلی کیوں ہو ریوڑ لے کر کے بکریوں کا پانی پلانے کے لیے؟ تو کہنے لگی بھائی ہمارا ہے کوئی نہ، اور باپ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ابونا اور ہمارا باپ شیخ کبیر، چلنے پھرنے کے قابل، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئی، وہ اس قابل نہیں کہ چل پھر سکے، ریوڑ لے آ کر کے کنویں سے پانی پلا سکے، کوئی بھائی ہے نہیں، گھر میں کوئی اور مرد ہے نہیں، تو ہم مجبوراً یہ گھر سے باہر نکلی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، فرمایا ٹھیک ہے تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اپنے ریوڑ سے، اور ریوڑ میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے ریوڑ حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ریوڑ لے کر کنویں کی طرف بڑھنے لگے۔ جو مرد موجود تھے پہلے سے، انہوں نے دیکھا اجنبی آدمی، مسافر آدمی اور اکیلا کنویں کی طرف آ رہا ہے، اور یہ اکیلا ہو کر کے ڈول کھینچ نہیں سکے گا، ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں۔ انہوں نے تماشائی بن کر تماشا دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ کو راستہ دے دیا، آنے دو آج اس کا شبہ تماشا دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ریوڑ کو لائے، ڈول رسی پکڑی، کنویں میں ڈالا۔ جو 10 آدمی 15 آدمی مل کر کے مشکل سے کنویں سے ڈول نکالتے تھے، حضرت موسیٰ نے ایک ہی ہاتھ میں ڈول کو کنویں سے نکال لیا۔ سبحان اللہ، پیغمبر بننے والا ہے۔ 10-15 آدمیوں کی طاقت موسیٰ کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک ڈول، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ پانی پلا کر کے وہ مرد بھی دیکھنے والے حیران رہ گئے، یہ کیسا آدمی ہے، اور اس ریوڑ کو ان بیویوں کے حوالے کیا۔ اللہ فرماتے خود واپس لوٹا، چنانچہ دیکھو فَسَقَى لَهُمَا، پس پانی پلایا حضرت موسیٰ نے لَهُمَا، ان دونوں بیویوں کے ریوڑ کو، اور ریوڑ ان کے حوالے کر دیا۔ ثم، پھر تولا، لوٹے، اِلَى الظِّلِّ، طرف سائے کے، کسی درخت کا سایہ تھا، پہاڑی کا تھا، دیوار کا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تھا سایہ۔ سائے میں آ کر کے بیٹھے، معلوم ہوتا ہے موسم گرمیوں کا تھا، یہ ہوتا نا جنوری کا مہینہ، پھر دھوپ میں آ کے بیٹھے، دھوپ میں بھی تب کہ یہ دھند نہ ہوتی، ورنہ دھوپ بھی آج کل مشکل ہو گئی ہے۔ ثم تولى الى الظل، سائے میں آ کر کے بیٹھے، کئی دنوں کی تھکاوٹ، سفر کی حالت میں کئی دن کئی راتیں گزر گئی، اور ادھر بھوک بھی ستائے، پانی تو کنویں سے میسر آ گیا، اس مقام پہ پہنچے، اور اب آگے جانا کہاں ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، کوئی اتا پتا کوئی نہیں۔ فقالا، پس عرض کرنے لگے، عرض کیا ربی، آئے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ۔ انی لما انزلت، آئے اللہ جو کچھ بھی اپنے فضل سے آئے میرے رب تو نازل کرے میری طرف ہو، تو میں خیر فقیر، جو بھی خیر نازل کرے، بھلائی نازل کرے، میرے اوپر اپنی نعمت اور احسان کرے، اللہ کریم ضرور کر، فقیر میں تیرے در کا مانگت ہوں۔
کسی خاص نعمت کا اور چیز کا حضرت موسیٰ نے مطالبہ اور دعا کے لیے کی بات ہے، اس لیے کہ کوئی ایک شے کی لوڑ ہو گئے تھے بہت شیر کی ضرورت ہے انہوں نے، اس لیے جامع دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خیر میں ہر نعمت بقدر ضرورت اور حال کے مناسب یا اللہ مجھ پہ نازل فرما، میں فقیر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہتا ہے فلانا بابا مشکل کشا، فلانا امام حاجت روا، فلانا بابا اور بزرگ اس نے جوتیاں بوتی کی۔ یہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے اور پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم، بعد میں بھی معصوم، پہلے بھی رب کا لاڈلا اور محبوب و مقرب، بعد کے اندر بھی، لیکن اتنی شان اور عظمت کے باوجود کیا کہتا ہے؟ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مانگت ہوں، سوالی ہوں۔ کیوں نہ کہے؟ اللہ نے سورہ فاتر میں فرمایا یا ایھا الناس، یا سورہ فاتر آیت نمبر 14 22واں پارہ فرمایا یا ایھا الناس، آئے کائنات کے انسانوں، ساری کائنات کے لوگوں۔ یہ اللہ سے انبیاء ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ انسانوں میں کیا ہے؟ شامل اولیاء، امام بزرگ، بڑے بڑے ولی اور حضرت علی، یہ ساری کائنات کے انسان۔ ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، مانگت ہو، سوالی ہو، گداگر ہو۔ واللہ هو الغنی، غنی، داتا، عطا کرنے والا، اکیلا کائنات کا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے میدان میں بھی یہی ہوگا۔ وہ شفاعت کبریٰ کا مقام اور وہ حدیث کہ آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے اجازت دیں گے میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا میدان معاشر میں، قیامت کے میدان میں، اور اس سجدے میں اللہ کی وہ تسبیح کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ خاص کلمات اللہ اسی وقت اپنے پیغمبر کو عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں سجدہ کروں گا، زاریہ کروں گا، یا اللہ انسانیت پریشان ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس غرض سے سجدہ کروں گا، جتنا وقت اللہ کو منظور ہوگا میں سجدہ میں رہوں گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیے، میں اٹھاؤں گا تو اللہ فرمائیں گے سل توتا، سل توتا، سر مبارک اٹھاؤ اور مانگو، سوال کرو، دامن پھیلاؤ، میں اللہ آپ کو عطا کروں گا۔ آج بھی میرا محبوب سوالی ہے، عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مسافر، پردیسی، اجنبی اور اجنبیت کے ماحول میں آیا ہوں، یا اللہ کوئی خیر بھلائی میرے اوپر نازل فرما، جو بھی خیر نازل کر میں اس کا محتاج ہوں۔ بس یہی دعا اور جاری کر رہا ہے۔ یہ دعا یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمرا آ رہا ہے، جڑے بندے نے سردیاں کلیاں گزرے نے، دعا یاد کر رہا تھوڑے واسطے دعا بڑی مفید ہے۔ فجاءته إحداهما، دیکھ رہے ہو؟ فجاءته، پس آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما، ان دونوں میں سے ایک بھی۔ اللہ کیسے آئی؟ اصل سبق کا جملہ، کیسے آئی؟
اللہ فرماتے ہیں تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، تمشی چلتی ہوئی پیدل قدموں سے آئی۔ اللہ کیسے آئی؟ فرمایا علی استحیاء، علی بمعنی استعلاء۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی رفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے بولنے میں، اس کی گفتار میں اور اس کے چلنے کے انداز میں اتنا شرم و حیا غالب تھا، اتنا غالب تھا کہ علی استحیاء ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، علی استحیاء حیا پر سوار ہو گیا، علی استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، علی استحیاء جیسے حیا کی سواری پر سوار ہو کے آئی کہ جس طرف قدم اٹھاتی ہے حیا کا درس ملتا ہے، جس طرف قدم بڑھاتی ہے حیا کا نمونہ بن کے قدم بڑھتا ہے، جو زبان سے بولتی ہے ہر بول میں شرم و حیا نظر آتا ہے۔ علی استحیاء حضرت موسیٰ کے قریب آ کر کے قالت کہتی ہے، دیکھنا اس کے بول سے حیا کیسے نظر آتا ہے۔ قالت کہتی ہے حضرت موسیٰ سے، اے اجنبی مسافر آدمی، ان ابی یدعوک، ان ابی میں نہیں، میرا باپ، حالانکہ بلانے تو یہ آئی کھڑی ہے نہیں، ان بے شک ابھی میرا باپ یدعوک تجھے بلاتا ہے، میں نہیں میرا باپ۔ اس میں بھی شرم و حیا کا سبحان اللہ۔ ان ابی یدعوک میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے جملہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویسے تو دستور اور قانون یہ ہے کہ راستے کا واقف اور رہبر آگے چلتا ہے، ناواقف اور اجنبی پیچھے چلتا ہے۔ فرمایا یہاں وہ ضابطہ ہم توڑیں گے، اگر تو آگے چلے گی میری نظر تجھ پہ نہ پڑ جائے، پیچھے چل اور راستے کی اشارے سے یا کنکریاں ڈال کر مجھے رہنمائی کرتی جا۔ بلاتا کیوں ہے؟ کہتی ہے لیجزیک، تاکہ تجھے بدلہ دے، مزدوری، اجرا، مزدوری، ما سقیت لنا، جو تو نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ یہ بیچاری پاک دامن بیویاں روزانہ ان کے ساتھ معاملہ سلوک یہی ہوتا، پانی پلانے کے لیے ریوڑ کنویں کی طرف لاتی تو آگے مرد موجود ہوتے، یہ کھڑی رہتی۔ مرد جب کنواں خالی کر کے جاتے یہ تب اپنے ریوڑ کو پانی پلا کے گھر کو لوٹتی دیر سے شام کو۔ اور اس دن موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا کے ریوڑ ان کو حوالے کر دیا، یہ معمول سے اور وقت سے پہلے گھر پہنچی۔ باپ نے پوچھا آج بیٹا جلدی واپسی، ریوڑ کو پانی نہیں پلایا؟ جی ابا جان پلا کے آئے۔ جلدی واپسی کیسے ہوگی؟ اس میں بھی سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا سبق ہے؟ پوچھنا چاہیے، خلاف معمول روٹین سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو، اتنا وقت کہاں گزارا، تحقیق تفتیش کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتی ہیں کوئی اجنبی آدمی تھا، مسافر تھا، اس نے ہمیں ریوڑ لے کر پانی پلا کے ہمارے حوالے کیا، اس لیے ابا جان ہم روٹین سے پہلے واپس آ گئے، معمول سے جلدی۔ اچھا کوئی پردیسی مسافر، اس کو تو اس نے خدمت کی ہے، اجرت اور مزدوری دینی چاہیے، ان میں سے ایک کو بھیجا بلا کر کے لاؤ، تو وہ آئی۔ ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں، مزدوری جو آپ نے ما سقیت لنا، ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور آ کر کے پہنچے، دیکھا تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی یہ دو نوجوان پاک دامن عفت مآب بیٹیاں، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، کیوں نہ اتنے شرم و حیا آتی۔
پیغمبر کی تربیت یافتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ ماجرا سنایا. یوں فرعونی مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، یوں وہاں سے نکلا ہوں، یہ اس طریقے پر ادھر پہنچا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سارا واقعہ اپنا سنایا، اللہ فرماتے ہیں فلما پس جاءه آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے باپ کے پاس پہنچے، وقصہ اور سنایا، بیان کیا علیہ اس پر، یعنی ان لڑکیوں کے باپ کے سامنے، القصص وہ سارا قصہ واقعہ ان کو سنایا. تو وہ سن کر آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام قالا کہنے لگے لا تخف اب ڈرو نہیں. یہ علاقہ آپ دور آ گئے، یہاں فرعون کی دسترس سے دور ہو، اس کو یہاں پہنچ اور رسائی حاصل نجاؤں گا، آپ کو نجات دی اللہ کریم نے من القوم الظالمین، کس سے؟ ظالم قوم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوئی، مطمئن ہو گئے. قالت کہنے لگے احداہما ان دو لڑکیوں میں سے ایک، یا آباتی اے ابا جی استاجرہ، آپ ویسے بھی کہتے رہتے ہو کوئی گھر میں خادم رکھنے کی ضرورت ہے، میں بوڑھا ہو گیا، تمہارا بھائی ہے کوئی نہیں، اور تم ابھی جوان ہو گئی ہو، تمہیں گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں، کوئی خادم ہوتا، غلام ہوتا جو گھر کے باہر کے کام کاج نپٹاتا، ریوڑ کو لے جاتا چرا کر کے چراگاہوں میں اور پھر پانی پلوا کر کے واپس لاتا. حضرت شعیب علیہ السلام ذکر کرتے رہتے تھے کوئی خادم رکھیں گے، ملازم رکھیں گے. تو وہ دونوں میں سے ایک کہنے لگی استاجرہ، اسی کو اجرت پہ رکھ لیتے ہیں، تنخواہ پہ اسی کو رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ انا بے شک خیرہ بہتر ہے من استاجرت القوی الامین، وہ گھر کا ملازم جسے اجرت پہ رکھا جائے بہتر وہ ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں. کتنی؟ دو. ایک القوی طاقتور قوت والا جو خود لاغر ہے، وہ تمہاری کیا کرے گا، اس کی تو تمہیں کرنی پڑے گی کوئی خدمت دیکھ کر ہے. اور نمبر دو الامین، امانت دار. امانت دار صرف پیسہ کے معاملہ میں نہیں، عزت کے معاملہ میں بھی. گھر کا فرد بنے گا، گھر کا ملازم گھر کا فرد بن جاتا ہے، عزت کے معاملہ میں، پیسے کے معاملہ میں، ہر معاملہ میں وہ الامین امانت دار ہو. اور کہتی ہے اسی کو رکھ لیں، اس میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں. طاقتور ہے، کیسے پتہ چلا؟ ڈول جو کھینچا تھا، جسے 15 آدمی مشکل سے نکالتے، 10 آدمی 20 آدمی تنہا ایک ہاتھ سے نکال دکھایا. اور امانت دار کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرم و حیا کو دیکھ چکی. دونوں خوبیاں ہیں. سبحان اللہ. اب دعا کا ثمر اور قبولیت، وہ جو حضرت موسیٰ مانگ رہا تھا وہ سامنے آئی. جب بیٹی نے یہ مشورہ دیا نا، قالا حضرت شعیب علیہ السلام بول پڑے اور کہتے ہیں انی اریدو، میرا ارادہ تو کچھ اور ہے. تم گھر کا خادم ملازم رکھوانا چاہتی ہو. انی اریدو، میرا ارادہ تو یہ ہے کہ ان کی حق کا میں آپ کا نکاح کر دوں. حضرت موسیٰ سے کہتا ہے آپ کا نکاح کر دوں. میری ان دو بیٹیوں میں سے جس بیٹی کے ساتھ تو خواہش ظاہر کرے، اس ایک بیٹی سے میں تیرا کیا کر دوں؟ نکاح کر دوں. گھر کا داماد بھی ہوگا اور کام کاج بھی چلے گا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لیکن حق مہر ضروری ہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو مسافر ہے، اس کے پاس تو وجود کے لباس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
فرمایا حق مہر کی صورت یہ ہے الا ان تاجرنی، اس شرط پر کہ یہ حق مہر بن جائے، ان تاجرنی کہ تو مزدوری کرے میری، سمانیہ حجج 8 سال، کتنا عرصہ؟ آج کل حق مہر سن کے 8 سال ملازم خادم بن کے رہے گا اور وہ کام کاج کرے گا اور وہ آپ کا حق مہر سمجھا جائے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور 8 کی بجائے اگر تو پورے کر دے 10 سال تو فَمِنْ عِنْدِكَ، تیری طرف سے ہوگا احسان اور بھلائی ہمارے ساتھ۔ وَمَا أُرِيدُ، اور میں شعیب نہیں چاہتا، نہیں ارادہ کرتا، ان اشق علیک کہ تجھ پر کوئی مشقت ڈالوں، تجھے تکلیف میں ڈالوں، میں نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے یہ شرط، اور یہ حق مہر بن جائے گی اور میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ حضرت موسیٰ کا نکاح ہوگا۔ دعا قبول ہو کہ نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمانے لگے ستاجدونی، آپ عنقریب مجھے پائیں گے، اے شعیب علیہ السلام، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، من الصالحین۔ ہاں یہ حضرت شعیب کہتا ہے حضرت موسیٰ سے کہ آپ مجھے پائیں گے اگر میرے اللہ نے چاہا تو صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں قال ذالک بینی و بینک، یہ معاملہ طے ہو گیا، فرمانے لگے میرے اور آپ کے درمیان، ایام الاجلین قضیت، ایام الاجلین وہ 8 سال یا 10 سال مدتیں مقرر ہوئی ہیں، ان میں سے آپ کو اختیار ہے، آپ جون سی مدت پوری کریں۔ فلا عدوان علیہ، پس نہیں زیادتی ہوگی، علیہ مجھ پر، یعنی مجھے، میں موسیٰ کو اختیار ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ کریم ہر ایک کے قول پر بہتر کارساز ہے، اور ہمارے بھی اس عہد و معاہدہ پر اللہ ہی بہتر وکیل، نگران اور کارساز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے، اور مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے 8 کی بجائے 10 سال پورے کیے اور گھر کا فرد اور داماد بن کے رہے۔ پھر یہ مدت پوری ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم واپس اپنے علاقے اور ایریا میں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے، بیوی کو ساتھ لے کر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بکریوں کا ریوڑ بھی شعیب علیہ السلام نے دے دیا تھا، وہ بھی ساتھ لے کر، صحیح اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور واپسی پر پھر ایک مقام پہ پہنچے کہ جہاں وہ درخت پہ آگ جلتی ہوئی دیکھی، حقیقت میں رب کے نور کی تجلی تھی، اور جب اس کے قریب پہنچے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہاں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ اللہ عمل کی